البخاری ہے جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ جراباں تے مسح کردے سن. الحمدللہ الذی یدخل المنافقین فی الدرک الاسفل من النار والصلاة والسلام علی سید الاخیار وعلی آلہ الاطہار وجمیع اصحاب الابرار. مولوی یوسف ابن پسروری عمر منچنا بادی اصلاً حروری کہہ رہے ہیں کہ بخاری شریف میں لکھا ہوا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ جرابوں پر مسح کرتے تھے. لعنت اللہ علی الکاذبین, جھوٹے پر خدا کی لعنت ہے. یہ میرے ہاتھ میں ہے بخاری شریف. میرا یوسف حروری اور اس کی پوری ٹیم کو چیلنج ہے کہ نہ تو بخاری شریف میں باب المسح علی الجوربین ہے, نہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جرابوں پر مسح کیا, نہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ نے جرابوں پر مسح کیا. تم بخاری سے دکھا دو, ہم آج ان جرابوں پر مسح شروع کریں گے, یا پھر آ کے آواز سے معافی مانگو. انکل جی تم نے جھوٹ بولا ہے, تم اہل حدیث نہیں ہو, تم اہل ہوا ہو, تمہیں تو اہل حدیث کی ہوا بھی نہیں لگی ہے. ہر صحابی جراباں تے مسح کردا ہے. کیوں؟ نبی علیہ السلام نے باب المسح علی الجوربین, مسح کرنا باب مسح کرن دا جوربین جراباں تے. اگر باب المسح علی الجوربین سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سارے صحابہ جرابوں پر مسح کرتے تھے, پھر میں آپ کو ایک اور باب بھی دکھاؤں. میرے ہاتھ میں ہے ترمذی شریف صفحہ نمبر 316. آپ کی نظر کے سامنے باب ما جاء فی میلاد النبی. مولوی یوسف ابن بسروری عمر منچنا بادی اصلاً حروری کے قول کے مطابق ثابت ہو گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سارے صحابہ میلاد کرتے تھے. اب جو اہل حدیث ہوگا وہ میلاد منائے گا, اور جو اہل ہوا ہوگا وہ میلاد کا انکار کرے گا. تو ادھر جاؤ گے اے جی موضوعاں تے کیا ہے, مسح کرو, جراباں تے نہیں کیا. جرابوں پر مسح کیوں نہیں کرتے؟ رب العالمین نے قرآن کریم میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین. اے ایمان والو, جب نماز کا ارادہ کرو اپنے چہروں کو دھو لو, اپنے ہاتھوں کو کونے سمیت دھو لو, اپنے سروں کا مسح کرو اور اپنے پاؤں ٹخنوں سمیت دھو لو. رافضی پاؤں پر مسح کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں وارجلکم الی الکعبین, مسح کے بعد آیا ہے لہذا پاؤں کا بھی مسح ہے. آپ یہ بات ذہن نشین فرما لیں, جہاں دھونے کا حکم ہے وہاں وطا ہے یعنی زبر ہے, اور جہاں مسح کا حکم ہے وہاں کسرہ ہے یعنی زیر ہے. رب نے ہمیں پاؤں دھونے کا حکم فرمایا ہے, ہم موضوع پر مسح کرتے ہیں. حدیث کی وجہ سے ایک حدیث کی قسم ہے خبر واحد, ایک مشہور اور ایک متواتر. اب اگر ہم نے موضوع پر مسح کرنا ہے تو خبر واحد سے نہیں ہو سکتا, کیونکہ خبر واحد میں راوی ایک ہوتا ہے, اور مشہور سے بھی نہیں کر سکتے کیونکہ اس میں 2-3 راوی ہوتے ہیں, اور متواتر سے ہو سکتا ہے کیونکہ اس میں راوی اتنے کثیر ہوتے ہیں کہ ان کا جھوٹ پر جمع ہونا محال ہوتا ہے. جس طرح قرآن ہمارے پاس تواتر سے پہنچا ہے, اسی طرح موضوع پر مسح کرنا بھی تواتر کے ساتھ پہنچا ہے. اب ذرا دلائل سنیں. میرے ہاتھ میں ہے بخاری شریف صفحہ نمبر 107 باب المسح علی الخفین, حدیث کا نمبر ہے 203. امام بخاری اپنی سند کے ساتھ حدیث پاک لائے ہیں حضرت مغیرہ بن شعبہ سے الرسول اللہ انہ خرج لحاجتی فتابع المغیرۃ بدعوۃ فیہا ماء فصب علیہ حین فرغ من حاجتی فتودع ومسح علی الخفین. حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں میرے قریب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قضاء حاجت کے لیے تشریف لے گئے. میں پانی کا بھرا ہوا برتن آپ کے پیچھے لے گیا, آپ قضاء حاجت سے فارغ ہوئے, میں نے آپ کو پانی پیش کیا, آپ نے وضو فرمایا اور موضوع پر مسح کیا. میرے ہاتھ میں ہے مسلم شریف صفحہ نمبر 208 باب المسح علی الخفین, حدیث کا نمبر ہے 622. امام مسلم اپنی سند کے ساتھ حدیث پاک لائے ہیں ان حمام
قال بال جرير ثم تودع ومسح على خفيه. حضرت امام رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت جریر نے پیشاب کیا پھر وضو کیا اور موضوع پر مسح کیا تو آپ سے اس بارے میں پوچھا گیا. آپ نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا اور موضوع پر مسح کیا. اس پر دلائل بہت زیادہ ہے, میں اتنے پر اکتفا کرتا ہوں. التلخیص میں ابن حجر نے نقل فرمائی ہے حضرت حسن بصری جو تابعی ہیں جن کا وصال 110 ہجری ہے, فرماتے ہیں حتی حسن زبونہ من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہو کانا یمسح علی الخفین. مجھے 70 صحابہ نے بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موضوع پر مسح کرتے تھے. موضوع پر مسح کے دلائل میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں. آئیے ذرا جراب پر مسح کے بارے میں دیکھتے ہیں. اگر جراب چمڑے کی ہو تو وہ تو موضع کے حکم میں ہی ہے, یا وہ اتنی موٹی ہو کہ جس سے بدن تک پانی نہ پہنچے تو وہ بھی موضع کے حکم میں ہی ہے. محدثین نے باب بننے ہیں باب المسح علی الجوربین. جراب ہوئے, کپڑے بھی ہوئے, سوتی بھی ہوئے, کاٹن بھی ہوئے, جراب دے اوتے مسح کرن دے بارے محدثین نے باب بنے ہیں. اب رہا اونی اور سوتی جراب پر مسح کا حکم, یہ کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں. پسروری صاحب میں آپ سے مخاطب ہوں, یہ کروڑوں لوگوں کی نماز کا مسئلہ ہے. آپ جو لوگوں کو درس دے رہے ہیں کہ اونی اور سوتی جراب پر بھی مسح ہو سکتا ہے تو یہ آپ کو تواتر سے ثابت کرنا پڑے گا, ورنہ لوگوں کے سامنے آ کر معافی مانگے کہ میں نے غلط بیانی کی ہے. اب آئیے ذرا یوسف مسروری کو پہلے آئینہ دکھائیں کہ جو وہ دلائی دے رہے ہیں وہ کتنے کمزور ہیں, اور کسی جگہ اونی اور اونی سوتی جراب کا ذکر نہیں ہے. آپ کی نظر کے سامنے ہے ترمذی شریف صفحہ نمبر 104 باب فی المسح علی الجوربین والنعلین. حرونی صاحب یہ خالی جرابوں پر مسح کا باب نہیں ہے, ساتھ جوتوں کا بھی ذکر ہے. پھر دے فتویٰ کہ جیسے ہر طرح کی جرابوں اونی سوتی جرابوں پر مسح جائز ہے, اسی طرح ہر طرح کی جوتی چاہے وہ چپل ہو, بوٹ ہو, جوگر ہو, سب پر بھی مسح جائز ہے. لیکن آپ ایسا فتویٰ قیامت تک نہیں دے سکتے. نواز شریف ہونا ہے نا, انہیں رستے وضو کیتا, انہیں جراباں نے مسح کیتا. حضرت پروفیسر ساجد میر صاحب بھی نال سن. دیوبندی مولوی کہنے لگے جی جراب اتارو, جراب اتار کے وضو کرو. نواز شریف نو آندے, نواز شریف آندا کیوں جی جراب کا مسح نہیں موضوع کا مسح. نواز شریف آندا میر صاحب ان کو ذرا وہ جراب والی حدیث سناؤ. اگر میر صاحب نے جرابوں پر مسح والی حدیث نواز شریف کو سنائی تھی تو ساتھ یہ بھی سنا دیتے ان ابی موسیٰ الاشعری ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ مسح علی الجوربین ولیس بالمتصل ولا بالقوی. امام ابو داؤد فرماتے ہیں کہ جرابوں پر مسح والی حدیث نہ متصل ہے اور نہ قوی ہے. آپ تو بڑی ضعیف کی رٹ لگاتے ہیں, آپ کیوں ضعیف سے دلیل دے رہے ہیں؟ میں نے آپ کے سامنے حق واضح کیا ہے. رب العالمین عمل کی توفیق عطا فرمائے.